الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلین. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں غصے کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بڑا اہم مضمون ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں. ہر مزاج میں غصہ ہوتا ہے، لیکن غصہ کس چیز پہ آنا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی مثال جو ہے یہ طلاق کے معاملات ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں شخص نے اپنی بیوی کو غصے کے حالت میں طلاق دے دی، تو وجہ کیا بنے؟ غصہ. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا اس کے متعلق اس کا حل کیا تھا؟ بہت 100 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ جسے غصہ نہ آتا ہو، لیکن کبھی کبھی اسے بھی غصہ آ جاتا ہے. جس کو کسی پہ بھی نہ آتا ہو کم از کم بیوی پہ تو آ ہی جاتا ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو شخص اپنے غصے پر یعنی اپنے نفس پر، امام اہل سنت ترجمہ فرماتے ہیں اور کہ غصہ پینے والے
اور لوگوں سے درگزر کرنے والے جو لوگ ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ غصہ پینے والے جو ہیں اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ محبوب ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ کا محبوب بننا، قرآن کہہ رہا ہے جس نے اللہ کا محبوب بننا ہو وہ غصہ پی لے۔ اچھا، ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، کسی بھائی نے مجھے یہ لطیفہ سنا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے پینے سے اور اس کے کھانے سے، ایک چیز ہے جس کو پینے سے، ایک ہے وہ جس کو کھایا جائے اس سے روزہ نہ ٹوٹے؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو پی لیں تو آپ روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اس کو کھا لیں آپ روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے۔ تو پینے کی سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پینے والے ہیں، جو شخص غصے کو پی لے، ہے پینے والی چیز لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا، تو کھانے والی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو کھایا جائے تو روزہ نہ ٹوٹے؟ جی کیا؟ نہیں، قسم تو ڈالی جاتی، کھائی تو نہیں جاتی نا، یہ تو ہماری اصطلاح ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو مار ڈالے، پھینٹی لگا دے، تو مار کھا لی آپ نے، کوئی نہ، لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو پینے کا معنی ہے یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس ہنڈیا سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یہ بہت سارے حضرات تو شور ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ حقیقت مجاز جو ہے یہ احناف نے، حنفیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوئے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں اس ہنڈیا سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، تو اگر امام اعظم و حنیفہ کی بات نہ مانی جائے گی تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نفس ہنڈیا کیا ہے؟ وہ جو لوہے کی بنی ہوئی، دھات کی بنا ہوا وہ جو برتن ہے، کہتے ہیں جی اس سے مراد یہ ہے، تو جو مراد ہے وہ مجاز ہے کہ جو اس میں پکایا جائے گا وہ اس سے نہیں کھائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح والکاظمین الغیظ کا معنی یہ بنا کہ غصہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برداشت کر لیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے، جو اللہ کے جو نوافل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میرا محبوب، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بننے کے لیے یہ بھی کہ تم اپنے غصے کو پی لو اور تم میرے محبوب بن جاؤ، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے، میں تمہارا محب ہو جاؤں۔ کیسی رب ذوالجلال کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا پیار ہے۔ اور جو غصہ نہیں پیتے ناکام زندگی میں رہتے ہیں، زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ جس دکاندار کی طبیعت میں گرمی ہو، کیوں جی اس کی دکان چلتی؟ بتائیں آپ۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو، مجھے ایک بھائی نے بات سنائی کہ ایک شخص نے دکان بنا لی، اب وہ ذمہ دار آدمی تھا، اس سے منع کیا گیا کہ یار آپ یہ دکان نہ بنائیں، یہ لوگ گاہک جو ہے نا، گاہک وہ آگے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، یہ بڑی برداشت کا کام ہے۔ میں تم کر سکتے، تم کیوں روکتے ہو مجھے، میں بھی بناؤں۔ دکان انہوں نے بنا لی، بہت بڑی دکان بنا لی۔ یہ ہمارے شہر کا ہی واقعہ، یہ میں نام نہیں لوں۔ اب جب دکان بن گئی تو ایک بی بی آ گئی جناب کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑے کی دکان تھی۔ اس نے کہا میاں صاحب کپڑا دکھائیں۔ اب مائی گاؤں سے اٹھ کے آئی تھی تو انہوں نے کہا اچھا دیکھا، کپڑا دکھانا شروع کر، ایک دکھایا، دو دکھایا، وہ 50-60 سوٹ اس کے آگے رکھ دیے۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا لے
تواڈے کول تے کپڑا ہی کوئی نہیں۔ بھئی بیویاں ایسا کرتی ہیں نا، تو آپ دکاندار لوگ ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا کریں گے؟ خاموش ہیں، کہنے بیوی کوئی بات نہیں، آپ کو اور دکھا دیتے ہیں۔ جواب یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ میاں صاحب نے پکڑا گاز، اس کے سر پہ مارا، چوکی معاملہ چلا گیا، حالات خراب ہو گئے۔ پتہ چلا جس شخصیت کے، جس بندے کے مزاج میں غصہ ہونا، نہ اسے عالم ہونا چاہیے، نہ انہوں امام ہونا چاہیے، نہ انہوں خطیب ہونا چاہیے، کہ نہ انہوں دکاندار ہونا چاہیے۔ بیان کر رہا ہے، سامنے کسی نے مزاج کے خلاف بات کر دی تو آگے شامت، سمجھ آئی؟ کسی کے موبائل کی بیل ہی ہو گئی، اس کی شامت آ گئی۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خطیب صاحب جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، کسی کی موبائل کی بیل ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تو پھر اپنے موبائل کی آواز بیل بھی ہو جاتی ہے، اس طرح بھی بندہ بعض دفعہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کامیاب شخص وہ ہے جس کے مزاج میں غصہ پینے کی صلاحیت موجود ہو۔ آ جاتا ہے غصہ، آ جاتا ہے غصہ، لیکن ہمیں ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے جن چیزوں کا تعلق ہماری نفسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دکاندار اگر اپنے گاہک سے نہیں لڑتا، وہ اس کی ہر بات کو برداشت کرتا ہے، تو وہ کس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ اپنی دکانداری کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے دکانداری کے لیے غصہ برداشت کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا گاہک ضائع نہیں ہوتا، اور اگر رب کے لیے کرے تو رب کائنات فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے جو غصہ پی لے اور لوگوں سے درگزر کرے، رب کائنات فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے غصہ پی لے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری احادیث جو ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے مروی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، حضور ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہیں وہاں پہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں کھڑے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پہ ایک پہلوان آیا، بہت بڑا پہلوان ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کا مقابلہ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے وہ پہلوان ہوتا ہے؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ مشہور تو یہی ہے، وہ پہلوان ہوتا ہے کہ جو جس کو بھی پڑھے جناب اس کو پٹخا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ پہلوان ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نظر میں وہ پہلوان نہیں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری و مسلم میں، یہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا، امام بخاری نے بھی نقل فرمایا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو اس پہ قابو۔ یہ جب غصہ ہے نا، آپ کو ظاہر ہے ہر بندے میں، آپ میں بھی، مجھ میں بھی غصہ ہے، آپ میں بھی غصہ ہے۔ جب غصہ آئے تو شیشے کے سامنے اپنے چہرہ دیکھا کرو، شیشے کے سامنے چہرہ دیکھا کرو کہ آپ کا کتنا پیارا چہرہ کتنا بگڑ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی طاقت سب سے زیادہ جس بندے کو غصہ آئے اور غصے کو پی لے۔ یہ باڈی بلڈنگ کرنے سے، یہ جان بنانے سے، جسم کو مضبوط بنانے سے
میرے محبوب کی نگاہ میں بندہ پہلوان نہیں بنتا، پہلوان اس وقت بنتا ہے جب اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ آپ ہی مجھے یہ بتائیے، جب شمر لعین حضرت سیدنا امام زین العابدین کے پاس گیا مدینہ شریف میں پناہ لینے کے لیے، امام زین العابدین نے دیکھا 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، بعض روایتوں میں 1 ہفتہ یا 10 دن اس نے گزارے۔ امام زین العابدین سے آتے وقت کہنے لگا، آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ اس نے سمجھا کہ شاید بزرگوں نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ امام زین العابدین فرمانے لگے، میں تمہیں جانتا ہوں، تو کون ہے؟ فرمایا، مجھے وہ لمحات یاد ہیں جب تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، تم نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ کہا پھر یہ کیا؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کوئی کسی کے والد کو قتل کرے، کسی کے والد کو پر ظلم کرے، تو اولاد کے سامنے جب وہ آئے تو غصے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور رب ذوالجلال کے محبوب ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب اسے غصہ آئے تو اس وقت وہ اپنے آپ پر کیا کرے جی؟ کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو برداشت کر لے۔ اور غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ مضبوط اعصاب کی علامت ہے، مضبوط اعصاب کی علامت ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تندرستی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے اب کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اندر کاتے میں بلڈ پریشر کے مسئلے کی وجہ سے اس کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ناکام ہو جاتا ہے، زندگی کے تمام شعبہ جات میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر بندے سے تلخی، ہر بندے کے ساتھ بد اخلاقی، جس کے ساتھ نہیں بھی کرنی اس کے ساتھ بھی بد اخلاقی۔ کہتے ہیں نا ضرب المثل، آ بیل مجھے مار۔ تو میرے بھائی اگر غصہ زیادہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو خدا را اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، یہ مرض ہے، فشار خون کا مسئلہ، اور یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ آج اس کا نام بلڈ پریشر ہے، اور آج سے 100 سال پہلے اس کا نام فشار خون تھا، ٹھیک ہے؟ تو غصہ آنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے، لیکن غصے کے وقت قابو پانا، اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا، حضور نے فرمایا وہ پہلوان ہے۔ تو نبی کی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں پہلوان بننے کے لیے ذرا صحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ باڈی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مسلز مضبوط ہوں، بڑے بڑے ہوں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ پہلوان بننے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ جس بندے کو اپنے غصے پہ قابو کرنا آتا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ بندہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے جناب، بڑی خوبصورت حدیث پاک حضور تشریف فرمائے ہیں۔ تو سلیمان بن سرد کہتے ہیں قال کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، ورجلان، 2 بندے آ گئے اور دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، حضور بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں جڑ گئے، ہو جاتا ہے نا ایسا معاملہ۔ وَأَحَدُهُمَا، اور ان میں سے جو ایک بندہ تھا، احمر وجهه، چہرہ سرخ ہو، چہرہ اس کا لال سرخ ہو گیا غصے سے۔ جس طرح میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ بی بی مائی نے کہا 60 سوٹ مجھے چیک کرا ہے، تمہاری دکان پہ کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو دکاندار نے اس کے سر میں مار دیا، کیا گاز مار دیا، چہرہ سرخ ہو گیا ان میں سے۔ وَأَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک بندے کا چہرہ سرخ ہو گیا، صرف چہرہ ہی سرخ نہیں ہوا،
وانتفخت اوداجہ، اوداج کہتے ہیں یہ جو رگیں ہوتی ہیں نا، یہ والی، یہ جو سونے سونے پیارے پیارے نعت خوان بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی پھولتی ہے یہ والی، اور جو ہمارے پیارے پیارے سونے سونے خطیب ہوتے ہیں، مطلب جن کا صرف کام یہی ہے کہ اپنا وضو بھی خراب کریں دوسروں کو، تو ان کی یہ والی جو ہے نا یہ رگیں پھول جاتی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، چہرہ بھی سرخ احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ، چہرہ بھی سرخ ہو گیا ان دونوں میں سے ایک کا، اور اس کی رگیں پھول گئیں، اتنا بڑا ہائے ہائے ہائے، یہ منظر ہو حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے اس موقع پر بڑا خوبصورت پیغام دیا، اس پیغام کو، اس وظیفے کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ زندگی کے کسی شعبہ میں ناکام نہیں ہوں۔ جب اپنے غلاموں کا یہ حال دیکھا، حضور ڈانٹ بھی سکتے تھے کہ نہیں؟ بھئی آپ اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے جائیں تو وہاں جا کے خود آپ آپس میں لڑ پڑیں، تو پیر صاحب کیا کہیں؟ نکلو یہاں سے، چلو، تمہیں تمیز نہیں ہے میرے پاس آنے میں۔ لیکن اللہ کے نبی وہ ہیں جو معاملات کو بگاڑتے نہیں ہیں، حل کرتے، اور حضور کا مسئلے کو حل کرنا صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ جب دونوں کی یہ حالت دیکھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالها لذهب عنہ، اگر میں وہ کلمہ تمہیں بتاؤں اور یہ بندہ پڑھ لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذهب عنہ، اس کی ساری یہ کیفیت غصے والی ختم ہو جائے گی۔ حضور اب نبی علیہ السلام نے ان کو خاموش کرا کے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر میں یہ پڑھ لیں وہ کلمہ تو ان کی یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ بھئی یہ مزاج کی فطرت کے قریب بات ہے کہ جب آپ بگڑ رہے ہوں نا، کوئی دوست غلط بات کر دے، دکان پہ ہوں، معاملات میں ہوں، کاروبار میں ہوں، تو یہ وہاں پہ ضرور ذکر کر دینا چاہیے جس انداز میں حضور نے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مخاطب نہیں ہوئے، حضور نے ان سے نہیں کہا کہ تم یہ پڑھو، بلکہ حضور نے کہا کہ ایک خبر دی نبی علیہ السلام نے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ ان میں سے یہ پڑھ لے نا تو یہ ساری حالت اس کی غائب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، رب ذوالجلال کے فضل سے اس کی یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے جی؟ تعوذ پڑھنا ہے۔ جب آپ بگڑ رہے ہیں اور رگیں پھول رہی ہوں، یہ شدید غصے، جب آپ کا بلڈ پریشر 200 سے کراس کر چکا ہو، اب جو ہے وہ رگیں پھٹنے کا، یعنی کچھ نہ کچھ ہونے کا اندیشہ ہو، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری حالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بندہ جو آگے بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو سمجھ نہ آئی۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھ نہ آئی۔ فقالوا لہو، لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، کیا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تعوذ، پڑھ تو بھی تعوذ پڑھ، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ عجیب سا بندہ تھا، وہ آگے سے کہنے لگا، تو وہ کہتا میں پاگل ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، محدثین نے بہت سارے اس کے مطلب نکالے کہ اگر کوئی آپ کو یہ پیغام دے تو آپ قطعاً یہ بات نہ کریں۔
تمہیں کیا پتا کہ میرا غصہ ایسے ختم ہو جائے گا؟ فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بات نکلی ہے کہ تعوذ پڑھنے سے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور غصہ بھی جب شدید ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی پر ایک اور خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو بلند رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانک لیتا ہے۔ زبان کو بلند رکھنے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ زبان کو بلند رکھنے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا، جو شخص لوگوں کے ان عیوب اور برائیوں کو چھپانے اور بیان کرنے سے باز رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے علم میں باتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب اور اس کے گناہوں کو لوگوں کی نگاہوں سے یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے یا دونوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ شخص اپنے غصہ پر ضبط کر لیتا ہے، حضور السلام نے فرمایا صرف لوگوں سے نہیں، جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا کرامن کاتبین اس کے اعمال میں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی چھپا لیتا ہے۔ اب فرشتہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ جناب دوسرے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے غصے پر ضبط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ خبردار بھائی، اس کے عیبوں کو، اس کے جو گناہ ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس پر مطلع ہی نہیں ہو، میں درمیان میں پردہ ایسا ڈال دوں گا کہ تمہارے کرامن کاتبین کو پتہ نہیں، کرامن کاتبین کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے معاملات کیا ہیں، تو جب ان کو پتہ نہیں چلے گا اس کے اعمال کیسے کھولیں گے؟ رحمت ہے نا میرے رب کی۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچائے گا، اور جو شخص گناہ و تقصیر پر نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی معافی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ نادم ہونے کی بات ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ گڑ گڑا کے معافی مانگ، صرف شرمندہ ہو جانا اپنے گناہوں پہ، اپنی خرابیوں پہ۔ رب ذوالجلال کو یہی بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میں اپنے گناہوں پہ جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے، گرم مزاج تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، جناب عمر گرم مزاج تھے۔ لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری نفسانی خواہش پہ کوئی بندہ حملہ کرے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو کس پہ غصہ آتا تھا؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں جلوہ فرما ہے، خوبصورت حدیث، حضور علیہ السلام پر خاص کیفیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا باہر جاؤ، جتنے بھی نظر آئیں، جو بھی ملتے جائیں، سب کو جنت کی بشارت دیتے جاؤ۔ باہر جو بھی ملے اسے کہو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو کیا پتا تھا کہ باہر کس سے ملاقات ہوگی، لیکن میرے آقا تو جانتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے، باغ سے باہر نکلے، اب جوش میں جا رہے ہیں کہ جو بھی سامنے سے آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، کیونکہ مجھے جنت والے نے کہا، جنت والے نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو سامنے سے، یہ پنجابی چاہنے تقدیرہ مندیاں، سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں، عمر نے دیکھا، کہا عمر تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ ابو ہریرہ کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کرنے لگے عمر رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا تم جنتی،
میں سارے مدینہ میں جا کر اعلان کرنے والا ہوں. حضور نے فرمایا جو بھی ملتا جائے، جو بھی ملاقات کرتا جائے، سب کو جنتی قرار دیتے جاؤ. اب کیا ہوا جی؟ اچھا خوشی کی بات تھی کہ کوئی نہیں؟ خوشی کی بات تھی نا. حضرت عمر کو چاہیے کہ وہ کہتے شاہ جا ابو ہریرہ سب کو کہہ جا کے مبارکبادیاں سب کو دے کے آ کہ واہ واہ بم سرکار نے کمال کر دیا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا. جاؤ ابو ہریرہ اہل مدینہ سے کہہ دو تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا، حضرت عمر قریب ہوئے، ابو ہریرہ کے ایک روایت کے مطابق گریبان سے پکڑا، اس طرح دبا لی. جناب عمر کا قد مبارک سبحان اللہ لمبا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا قد اتنا نہیں تھا. دبا کے نا اس طرح، ایک روایت کے مطابق اس طرح دبا کے، اب حضرت ابو ہریرہ اس طرح پاؤں گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس ہی لے کے گئے. منہ پہ خبردار بولا تو جناب سرخ چہرہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ ہمیں غصہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ توجہ سے خطیب کی بات نہ سنیں، خطیب صاحب جو ہے وہ نالاں ہو جاتے ہیں. خطیب صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ نالاں ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے جس میں ایک دوسرے کی نفسانی خواہش کا مسئلہ ہے. اب یہ خوشی والی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر پکڑ کے لے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت ابو ہریرہ نے دور سے کہ یا رسول اللہ میرا کی حال ہو گیا ہے، عمر مجھے پکڑ کے لے آئے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے ابو ہریرہ کو چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ کو جناب عمر نے چھوڑا. حضور نے فرمایا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ جناب عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے یہ ارشاد فرمائیے آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا ہے کہ جاؤ باہر سب سے کہو کہ یہ جنتی؟ حضور نے ہاں میں نے کہا. یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو سونے نبی ایک عرض کروں. حضور نے فرمایا عمر بولو. عرض کیا یا رسول اللہ اگر ابو ہریرہ سارے مدینے میں اہل مدینہ کو یہ خبر دے دے کہ تم سارے جنتی ہو اور کہا مصطفیٰ نے ہے، یا رسول اللہ پھر نمازیں کون پڑھے گا؟ یہ جس طرح ہمیں آج کے ہمارے سونے بھائیوں نے پیارے پیارے کلام پڑھنے والے، یہ جو نعت خوان نہیں کہنا چاہیے، نعت خوان نہیں کہنا. نعت صرف حضور کی توصیف کا نام، یہ نعت نہیں ہوتی، ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جس طرح کہتے ہیں جنہیں مدینے جانا ہاتھ کھڑا کر لو یا 100 کا نوٹ گڑ لو. دوسرے لفظوں میں یہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مزاج خراب کرتے ہیں. انہوں نے جب محفل میں آنا ہوتا ہے نا، معذرت سے اگر کسی کو بری لگ رہی ہو تو معافی مانگ رہا ہوں، تو میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. تھوڑا سا انہیں شوق بھی ہوتا ہے کہ کوئی جب کسی محفل میں آئے تو ہمارا نام بھی لے لیا جائے. ہوتا ہے شوق کہ کوئی نہیں کہ فلاں آئے ہیں، فلاں تنظیم کے صدر آ گئے، فلاں یہ آ گئے، فلاں وہ آ گئے. تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے، نئے نوٹ جیب میں ڈالے ہوتے ہیں. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کی توصیف پر ہدیہ پیش کرنا صحابہ کی سنت ہے، لیکن یہ جو ہم نے مذاق بنا لیا ہے نا، یہ کوئی سنت نہیں، اس پہ اجر کوئی نہیں ہے. تو وہ 100 کے یا 500 کے اپنے قد کے مطابق وہ جو نوٹ ہوتا ہے نا جیب میں، جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ نکلوانے کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح نکلوانا ہے. بات سمجھے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ان چیزوں پہ غصہ آ جاتا ہے بندے کو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پورے اہل مدینہ کو اگر یہ بات پھیلا دی جائے گی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ملتا جائے، حضرت ابو ہریرہ کو رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے، جو ملے اسے کہنا جنتی 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 جنتی. اب تو لوگوں کو اس سے بھی چڑ ہے کہ کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے جس نے
میرے آقا کریم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ جنتی ہے کوئی نہیں؟ بتائیں، جنتی ہے کوئی نہیں؟ کل مجھے نا ایک کلپ میں نے سنا، نام نہاد خطیب اہل سنت کا لبادہ، یہ بڑا مسئلہ اب چل پڑا ہے۔ بہت سارے ایسے خطیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ خطیب بڑھ جائیں گے۔ خطیب بڑھ، وہ کہتا ہے یہ جو کہا نا کہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ فیصل آباد کا یہ خطیب ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، میں تو یہی کہوں گا توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اس کو۔ وہ کہہ رہا تھا یہ ہر صحابی کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اندر صحابہ کا بغض موجود ہے۔ بھئی اختلاف و معاملات ایک گھر میں نہیں ہو جاتے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا وہ کون ہے؟ جنتی۔ جو اس کو جنتی نہ مانے وہ خود کون ہے؟ جہنمی۔ پتہ چلا خطیب بھی جہنمی ہو سکتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ میں نے خود سنا، کل سنا میں نے۔ اچھا، جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا وہ کون ہے؟ جنتی، اور جو اس کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ خود جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ، سارے لوگوں کو اگر یہ خبر مشہور کر دی جائے گی کہ تم جنتی ہو ابو ہریرہ، تو سب کو بتا دیں گے، تو نماز کون پڑھے گا؟ اب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحش کا نزول ہو رہا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، حضور نے اس کیفیت کے مطابق ابو ہریرہ کو یہ بات کہی اور بہت سارے مسئلے حل کروائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر نے یہ عرض کیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، عرض کیا اے میرے پروردگار، اے اللہ میرے عمر کی فقاہت میں اور برکتیں عطا فرما دے۔ کہ عمر بات کو سمجھ گئے۔ اب حضرت عمر کو غصہ آیا کہ کوئی نہیں؟ جی آیا نا۔ کس بات پہ؟ شریعت کے مسئلے میں۔ ہمیں شریعت کے مسئلے پہ غصہ نہیں آتا، ہمیں اپنی ذات پہ غصہ آتا ہے۔ ایتھے میری تقریر نہیں لگی تو کیوں نہیں لگی، دوجے لگی تو کیوں لگی، بڑا غصہ آیا اس پہ۔ یہاں پر مجھے یہ فائدہ چاہیے تھا، نہیں دیا اس نے، اس کو دیا تو کیوں دیا، اس پہ غصہ آیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان چیزوں پہ غصہ نہیں آتا تھا، انہیں غصہ اس وقت آتا تھا جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف گئے نا، تو پتہ چلا کہ ایک بندے نے اپنی گلی جو ہے نا، اپنی گلی اس کے اندر تھڑی بنا لی ہے اور اس پتھر جوڑ لیے ہیں تاکہ جس طرح ہم اپنے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گلی بھی گھر کے اندر ڈال لیں، گلی جب بنانے لگتے ہیں نا مکان نیا، تو کوشش یہ ہوتی گلی بھی آدھی جو اپنے گھر میں ملا لیں، تو اس نے تھڑی سی بنا لی، چبوترا سا بنا لیا، جس سے حاجیوں کو گزرنے میں کوئی دشواری ہوئی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہ مشورے، حضور ابھی ہٹا دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جس نے جوڑے ہیں وہی ہٹائے گا، بلاؤ اس بندے کو، بلایا گیا۔ جی کیوں جوڑے؟ کہا حضور غلطی ہوگی۔ فرمایا چل اپنے ہاتھوں سے ہٹ، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مہمان یہاں سے گزر رہے ہیں، ہٹا اس کو۔ پتھروں کو ہٹایا، اور ایک مرتبہ جناب عمر خود بھی پھنس گئے۔ بڑی خوبصورت بات۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کی شریعت کی خلاف ورزی پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اس دن اتنا غصے میں پایا کہ ہمیں وہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ انہی سے صحابہ نے سیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نماز پڑھا رہا، بخاری شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ، اور جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی یا رسول اللہ، اس کی وجہ فرمایا یہ جو شخص تمہاری امامت کروا رہا ہے، اس نے، ایک روایت میں اس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، اور جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نگاہ میں
اس کے پیچھے نماز نہیں آتی۔ تو جو کعبے کو بھونکے، بتائیں جی، کعبے کی طرف منہ کر کے بندہ تھوکے تو اللہ کے نبی فتویٰ لگائیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو کعبے کو سمجھ آئی، کعبے کا کعبہ کون ہے؟ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ کعبے کا کعبہ کس طرح؟ بھئی اگر کعبے کا کعبہ نہیں ہے، اس مراد عبادت نہیں ہے، تو پھر رسول کریم علیہ السلام کی ولادت پہ کعبہ جھکا کیوں تھا؟ کبھی بلڈنگیں بھی جھکی؟ صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو کعبے نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ امام اہل سنت نے اسی لیے نہیں کہا، اور بات حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، رے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ، اور غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے، ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ، اگر کوئی شخص کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اللہ کے نبی اس کے مقتدیوں کو منع کریں، اوے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، سوچتے رہیے اس پہ۔ اور جو اللہ رب العزت کے کعبے کو چودھری کہے، ڈاکیا کہے، بتائیں جی، چودھری کہے، ڈاکیا کہے، بے علم کہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ مسئلہ حل ہویا کوئی نہیں، ایک گھری سوچتے رہے، سارا کچھ روپیہ نہیں ہوندہ نے، سارا کچھ تعلق تے رشتہ داریاں نہیں ہوندیاں جی، یا یار رکھ لے تو یا جہان رکھ لے، گل ایک ہی رکھینی ہے، گل کم ایک ہی ہونا جی، گل سے رکھ لو، یا یار رکھ لو، یا رشتہ داریاں رکھ لو، تو یا جہان رکھ لو، شے ایک ہی رکھینی جی۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سختی فرمائی۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، جو شخص اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو غصہ آ جائے اور وہ اس غصے کے نفاذ پر قدرت رکھتا ہو، نفاذ پر قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غصے کا اظہار کر کے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسے ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور جو سامنے بندہ جس پہ غصہ آیا ہے اس کو اگر مارے، اپنا غصہ نکالے، تو یہ اس کے پاس قدرت ہے کہ اس کو سنبھال بھی سکتا ہے۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر وہ قادر ہو کہ اس کو سنبھال لے، استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو، غصے کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اس پر کیا کرے؟ قابو پا لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو اختیار عطا فرمائے گا، ساری مخلوقات میں بلا کے اللہ فرمائے گا اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ یا اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء،
اللہ فرمائے گا ان حوروں میں سے، حور عین میں سے جس کے ساتھ چاہو نکاح کر لو. تیری بات سمجھ. ایک غصہ پینے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا دین یہ ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کو جس پہ غصہ آ رہا ہے آپ اس کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ صبر کر گئے، خاموش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بلا کے فرمائے گا بھائی اس کو میدان حشر میں لے آؤ. میدان حشر میں لایا جائے گا. رب کائنات فرمائے گا جس حور کے ساتھ چاہتا ہے اسے وہ حور عطا فرما دو، غصہ پینے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگلی حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی. ایک بندہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرمائیے. قالا، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے مطلقاً عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرما دیں، نصیحت فرما دیں جس سے جو میرے کام آئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیتا کر. کوئی گاہک آ جاوے تو ایک تو دوجی واری شے مانگ لوے تو غصہ نہیں کرنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دکاندار اس کے پاس گاہک گیا، اس نے کوئی چیز خریدی، وہ دوسرے دن واپس لے آیا کہ یہ مجھے چیز میں عیب نہ پیدا ہو تو اس کو واپس کر لو، پیسے دے دو. تو جس دکاندار نے ماتھے پر بال بھی نہ ڈالا وہ چیز رکھ لی، اسے پیسے واپس دے دیے. حضور فرماتے ہیں بلا حساب و کتاب. بات نہیں. اس لیے جب آئے نا دکاندار وہ آپ کو ستائے جا رہا ہے، بار بار سوال کیے جا رہا ہے، آپ کا غصہ بڑھ رہا ہے. تو اس غصے پر کنٹرول آپ کو دنیاوی فائدہ بھی دے گا، آخرت کا فائدہ بھی دے گا. اس بندے نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے محبوب مجھے وصیت فرمائیے. حضور نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. تیسری مرتبہ وہ بندہ پھر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیے. حضور نے فرمایا لا تغضب. حدیث پاک میں آتا فردد مرارا، نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ فرمایا لا تغضب. اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کسی بات پر بھی غصہ نہ کیا کر. کرو گے غصہ کوئی نہیں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندے کو غصہ اس وقت آنا چاہیے جب کوئی بندہ نماز نہ پڑھے. آپ کی اہل خانہ، آپ اٹھے نا صبح، بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی غصہ آیا ہے؟ نہیں آتا. بچے نماز نہیں پڑھتے، کبھی غصہ آیا ہے؟ نہیں. کوئی بات نہیں، رات کے تھکے ہوئے ہیں. خامن نماز نہیں پڑھتا، بیوی نہیں جگاتی، رات کو میرا خامن تھکا ہوا آیا تو میں اسے کیوں جگاؤں؟ غصہ آیا کبھی؟ نہیں. ہمیں غصہ ان معاملات میں نہیں آتا جن میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص نے نا اپنے گھر کے اوپر قبہ بنا لیا، یعنی چبارہ بنا لیا. اللہ کے نبی عصر کی نماز کے بعد باہر نکلے، دیکھا حضور کو چہرہ سرخ، صحابہ کرام دیکھا، نبی علیہ السلام غضب. جب نماز کے لیے فجر میں تشریف لائے، حضور پوچھ لیا وہاں بھائی یہ کس کا چبارہ ہے، کس کا چبارہ ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کا. نبی کریم علیہ السلام نے صبح چہرہ دیکھا نا اس میں، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لیا، سلام نہ لیا، مصافحہ نہ فرمایا. ہم سلام کس لیے چھوڑتے ہیں؟ جدو کسی نال کوئی ڈانگ سوٹا چل جائے تو اسی مڑنا سلام چھڑ دینے. اللہ کے نبی کس لیے سلام؟ حضور نے مسافے سے ہاتھ پیچھے کیوں ہٹایا؟ کس میں تکبر ہے؟ اس وقت اجازت نہیں تھی. یہ بعد میں اجماع ہوا ہے کہ جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے کہ ڈبل سٹوریاں مکان بناؤ، ورنہ شریعت مصطفیٰ میں اس کی اجازت نہیں ہے. حضور کو اس بات پہ غصہ آتا تھا. اور اگر اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو سیدہ زینب کے قاتل جب فتح مکہ پہ حضور کے سامنے لایا گیا، آپ کی بیٹی کا قاتل، تو نبی علیہ السلام سے اس نے کہا محمد مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ قاتل کہہ رہا ہے، حضور کی بیٹی کا قاتل کہہ رہا ہے، حضرت زینب کا قاتل کہہ رہا ہے، جس کی یعنی اس نے حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے اس اونٹ کو گرایا جس کے اوپر آپ سوار تھیں، آپ زمین پہ گری، بچہ پتھر لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا اور بعد میں ان کا بھی وصال ہو گیا.
تو وہ حضور سے کہہ رہا ہے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے پکڑا ہوا اس شخص کو، حضور نے فرمایا ہاں پہچانتا ہوں، تو مجھے بولتا ہے، کہو پھر آج میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ہے ذات کا غصہ، ہے ہی نہیں، معاف کر دیا۔ لیکن حضور کو جب بھی شریعت کی خلاف ورزی کوئی کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ اس لیے یاد رکھو، جس شخص کے اندر، جس کے مزاج کے اندر شریعت کی خلاف ورزی پہ غصہ ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ تو جڑا ویختے اگا ٹوٹ جاوے کوئی گل نہیں، اس میں ایمان کی بہت کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طبیعتیں ٹھنڈا رکھنے کی توفیق عطا۔